جب میں اللہم اغفر لی ولوالدیا پڑھیں وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو 27 دفعہ یہ پڑھا، جب بھی پڑھا کہا میری دعائیں قبول ہوئیں۔ سامنے سے کہنے لگے بس صرف تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، مجھے کہنے لگے ایسی معصوم سی لہجے میں تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی آنکھیں ڈبڈبانی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دینا ہوتا ہے، اور 27 بار یہ توجہ دے کے پڑھنا ہوتا ہے، پڑھ کے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ اپنی دعا کس کے سپرد کر کے؟ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ بس کہا یہی میرے ذمہ ہے مولا، تیرے حبیب کا فرمان ہے جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو سچا، تیرا حبیب سچا، بول سچے، مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ ہی نہیں، مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں۔ میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا۔ کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی، اس کے حبیب کی سچائی، اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی، ان حرفوں کی سچائی۔ میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے، بس اللہ باقی کام تیرا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی، پھر وہ میرے ذمہ ہے۔ قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا، اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا، میں سچا کر کے دکھاؤں گا، میں سچا بنا کے دکھاؤں گا۔ صرف 27 بار۔ اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے۔ آپ ایک کام کریں، آج ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ، نقدہ سوادہ، سواد کہتے ہیں مزے کو، ذائقے کو، نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ ہم آج نقد کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ پوری دنیا کا مجمع، خواتین مردوں کا، ہم ایک دفعہ صرف پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے دے، کامل ایمان، اخلاص، برکت، عافیت دے دے، اور کامل اخلاق دے دے، اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر۔ ٹھیک ہے، ضرورت میں ساری چاہتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں، ساری گردشیں، سارے حالات، ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام ہے میری ضرورتیں، اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے۔ ان میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی جذبے والا، کوئی رونے والا، کوئی خدمت والا، کوئی سخی، کوئی سجدوں والا، کوئی قیام والا، کوئی دعا والا، کوئی رکوع والا، کوئی ایسا جس کے روزے قبول، کوئی ایسا جو روزے دار ابھی روزہ افطار کیا، شوال کے روزے چل رہے، کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا، کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا، کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے، وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا، پتہ نہیں کس رنگ کا، کس خوشبو کا، اور کون سا پھول، کون سی پنکھڑی، کون سی کلی اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے، وہ سارے کے سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مبارک، بابرکت، سعادت، الاحیاء منہم والاموات، ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ اب سوچیں کتنے لوگوں نے دعا مانگ لی، اور پتہ نہیں کس کے طفیل میری بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا نا کہ سورۃ کوثر کا چلہ انشاءاللہ قبول ہو گیا، کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں، اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس اب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو ایمان انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ یہ فیصل آباد کے ساتھ مامو کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، درویش تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دے دیتا تھا۔ تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آگے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، جتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو۔
تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی اور جو سورت فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورت فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسے ہی جو ہے اس کو دہراتے تھے۔ پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے، اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا۔ چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی، اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی۔ تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا۔ اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔ 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورت فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہے، مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا۔ آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھ، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھ 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل میں بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں،
یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے، اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق اکٹھے عطا فرما، کون سا رزق اور رزق جسمانی بھی دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، وہ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو، بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، اسی نے مانگنا دیا ہے، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا، نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا، اس سے زیادہ یقین ہو۔ اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین اور بہت زیادہ یقین، اتنا یقین۔ کیا خیال ہے آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ بڑا کریم ہے۔ میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقوی تھا، وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، نسلوں میں منتقل ہوا۔ پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں۔ شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، اللہ سے رزق منوا لے، اللہ سے رزق منوا لے۔ تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ فرمایا کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی، 2 ساعتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں، تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی
میں کہ بیٹھ کے نا سورت فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرا تیرے رونگٹے کھڑے ہوں، اور رواں اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں، کیا بولیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے۔ اور اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے۔ کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح بتائیں۔ فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے، اور اب سب سے پوچھا سورۃ فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورۃ فاتحہ کا دل ہو۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل، لیکن سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نقطے رکھے ہیں۔ تو فرمایا سورۃ فاتحہ کا دل، تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اگر سورۃ فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری، در کسی اور کا۔ جب غلام تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، اور کسی کا در مولا نہیں ہے، پھر در بھی تیرا ہے۔ تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھی یا کنا ہو دو، اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے۔ چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، اور رات سوتے ہوئے سورۃ فاتحہ پوری کر 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا۔ 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کی بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس نے یہ مانگا ہے، ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے۔ ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے، اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں، اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، اور سب یہی پڑھ رہے ہیں۔ تو عشروں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں، وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمت برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے، اور اللہ اس بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تمنگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ انوار کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں، اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں
آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں، ایک سمت اور ہے وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے؟ بولے تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس؟ دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے کہ اوپر ہے، کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری عقل و شعور سے بالاتر ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 رائے ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں۔ قرادۃ خاصعین، ہو جاؤ ذلیل بندہ۔ مولا یہ سیدھی اتنی غضب کے راستے ہیں، اندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی چڑیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جو کی شکل میں۔ اے سخی آقا جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجیے گا، لفظ پہ توجہ کیجیے گا۔ ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں گردش ایام، میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ ذات سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائے، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، وہ عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت رکھی ہے اللہ نے، سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، غور سے سننا، صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے، چھننے سے حفاظت۔ جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا۔ بولو کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا، بہت بڑا تحفہ ہے۔ آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے، حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے، اعمال میں بھی قوت ہے۔ سورۃ فاتحہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں خوشخبری کے یہ پیغام ہے، یہ محبتوں کے پیغام ہے، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا، اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی۔ روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے۔ تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے۔ تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں، یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے۔ آج ان کی نسلیں درباروں کے بجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں۔ بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کی گئی، وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے۔ آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں، آپ کی قبروں کو آکے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا منوا گئے تھے۔ دنیا کرائسس حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہوا، کیوں؟ ہمارے لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے کھلوا گئے۔ سورۃ فاتحہ
اور سورۃ فاتحہ کے تمنگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری زندگی کے سالوں گزرے، میں نے راتوں کو ایام پڑھی ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں۔ سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے، نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ۔ نیک جنات بہت پڑھتے ہیں اسے، بہت محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دفعہ دہرایا ہے، نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے، غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا، نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے، دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے، کیا بتاؤ سورۃ فاتحہ۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی، بس بات میری ختم، بس بات ختم۔ آج اتنی بات کافی ہے آپ کے، میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں، اتنی بات اس کو ذہن نشین کرنا، اس کو دل کی گرہ میں باندھنا۔ آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ، اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی، اور آپ وہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو، کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے، نہ خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا۔ اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے، اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، آ جا میرے سامنے، اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں۔ یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے۔ میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں۔ اب تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں۔ اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آج ہمارے قریب آ جا۔ اس کریم کا انتخاب، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی، اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا۔ بولے کیا کر لیا، کیا کر لیا، کیا کر لیا؟ ہاں آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں، انتخاب ہوتا ہے، اس سے چھین لو، اس کو دے دو۔ کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس سے چھین لو، اس کو دے دو، اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے، اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو، اس کی زبان پہ کالیاں دے دو، گندگی دے دو، اور اس کو ہمارا کلام دے دو۔ واہ مبارک، یہ خوش قسمتی ہے، یہ آتا ہے۔